بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ معلومات بتاؤں گی۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی اجر کا باعث بنتا ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخی تعمیر رکھتا ہے، جس کا تعلق عروج اور پیغمبروں سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے پہلے قبلے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف منہ کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور لوگوں کو بتایا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی ہی ہے، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور تورات و انجیل پر اب بھی عمل باقی ہے۔ معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ قدوس سے اس کا کتنا بڑا تعلق ہے، اور نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقی انبیاء کو نماز پڑھانا، ان کی امامت کروانا ایک بہت ہی غیر معمولی کام تھا، اور یہ تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس مقام ہے، اور یہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی انبیاء یہاں پہ آئے اور رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قدوس کی سرزمین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کی جانب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ یہاں پر جو سرزمین کا ذکر کیا گیا ہے وہ بیت المقدس اور اس کے پاس کی جگہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بیان کیا، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے بنانے کے درمیان کا کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال کا وقفہ ہے۔ علماء مفسرین کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے بنایا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خصوصی طور پر حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر بنائی۔ غرض یہ کہ حدیث اور تاریخی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں نے بار بار تعمیر کیا، نیز اس کی تجوید کو کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسماعیلی بلکہ اسرائیلی سے بھی ملتی ہے، اسلامی سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندے تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے علاوہ حیوانات، جن، چرند، پرند سب پر آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع دار اور فرمانبردار تھے۔
جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے اور یہ عبادت بہت ہی لمبی ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی ان کی وفات ہونے والی ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جنوں کو میرے نہ ہونے کی خبر ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ لہٰذا جب آپ اس ہجرے میں مصروف تھے تو آپ کی روح اسی ہجرے میں قبض کر لی، لیکن اس عصا کے سہارے سے آپ کا جسم ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم کبھی بھی سڑتے نہیں ہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کی قبروں کے اندر ان کے جسم ویسے ہی سلامت ہیں اور غیبی طور سے ان کو رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک بھی اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور جیسے ہی اس لاٹھی کو دیمک کھانے لگی تو آپ کا جسم بھی ویسے ہی نیچے کو جھکنے لگا اور تب جنات کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ پھر جب ہم نے ان پر موت بھیجی تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی اور اگر وہ غیب کو جانتے تو وہ اس میں نہ ہوتے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو مسجد اقصیٰ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مقدس اور پاک مسجد کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔